السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں حقیقت پہ مبنی، ذہن سے محو نہ ہونے والی ایک دلکش اور شاہکار کہانی بیوی۔ میں سٹی پہ ایک مشہور فلمی گانے کی دھن بجاتا اپنے خیالوں میں مگن جا رہا تھا۔ رات بھیگ چکی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ گھڑی میں وقت دیکھنے کے بعد میرے قدم خود بخود تیز ہو گئے اور سردیوں کی آمد تھی، لہٰذا تھوڑی خنکی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ لیے اور سیٹی بجاتا تیز قدموں سے چلنے لگا۔ مجھے اپنے گھر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ میں اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں اور کوئی ایسا نہیں جو میرے گھر میں انتظار کر رہا ہو، جس کی وجہ سے میں گھر جانے کی جلدی کروں۔ لہٰذا میں سرور کی کیفیت میں چلا جا رہا تھا۔ آخر کو میں اس بازار سے آ رہا ہوں جہاں کا نام بھی شریف آدمی اپنی زبان پہ نہیں لاتا، اور پھر میں نے شراب بھی پی ہوئی تھی، لہٰذا قدم تو میرے لڑکھڑا رہے تھے۔ راہ چلتے ہوئے مجھے ڈر صرف پولیس والوں کا تھا، کیونکہ میرا اگر سامنا پولیس سے ہو گیا تو وہ میری جیب خالی کر دیں گے۔ میں نے اپنی گلی میں داخل ہو کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ گھر کی چابی نکال سکوں۔ گھر جانے کے خیال سے ہی مجھے کوفت ہونے لگی ہے۔ خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میرے کولیگ کہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں تو میں گھر میں کوئی انتظار کرے گا تو میں جلدی گھر جایا کروں گا، مگر مجھے شادی کے چکر سے بڑا ڈر لگتا ہے اور میں شادی کی ذمہ داریوں سے دور بھاگتا ہوں۔ میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا، اور پھر میں جب نوکری پر آیا تو میری والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، لہٰذا جب سے میں اکیلا ہی رہ رہا ہوں۔ اپنی گلی میں جیسے ہی میں داخل ہوا، مجھے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میں نے شو کر کے کتے کو ہنکارا تو کتا خاموش ہو کے واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی جان پہچان والا ہے۔ میں نے اپنے مکان کے سامنے پہنچ کے جیب سے چابی نکالی اور دروازے پہ لگا کر تالا کھولنے لگا۔ اسی وقت میری نظر گھر کے سامنے بنے چبوترے پہ پڑی۔ چبوترے پہ کوئی شخص سکڑا ہوا لیٹا تھا۔ سالہ ہیروئنچی ہوگا، میں نے سوچا، اور آگے بڑھ کے زوردار لات سوئے ہوئے شخص کی کمر پہ دے ماری۔ آہ! ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی تو میں بوکھلا گیا۔ چبوترے پہ سویا ہوا وجود اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی جو اب سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ حواس بحال ہونے پہ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ میں نے پھر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کون ہو تم، اور اتنی رات گئے میرے مکان کے سامنے کیوں سو رہی ہو؟ مصیبت کی ماری ہوں، کچھ غنڈے میرے پیچھے پڑے تھے، ان سے جان بچا کے یہاں آ گئی۔ وہ لڑکی میرے سامنے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اچھا اندر آ جاؤ، میں نے اپنے مکان کا دروازہ کھولتے ہوئے اس لڑکی سے کہا تو وہ لڑکی جلدی سے گھر کے اندر گھس گئی۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ اندر پہنچ کر میں نے لائٹ جلائی اور لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ 25-26 سال کی لڑکی تھی، سانولا رنگ اور جاذب نظر۔ اس کا چہرہ اور ہاتھ پیروں پہ خراشوں کے نشان تھے۔ اوہ، تم تو زخمی ہو، میں نے لڑکی سے کہا جو سہمی ہوئی دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ پھر میں نے اپنی جیکٹ اتاری اور کرسی پہ رکھی اور شوکیس سے زخموں پہ لگانے والی دوائی اٹھا کے لے آیا۔ ادھر آؤ اور پلنگ پہ بیٹھ جاؤ، میں نے روئی کو دوا میں بھگوتے ہوئے لڑکی سے کہا تو وہ کسی روبوٹ کی مانند میرا حکم سن کر پلنگ پہ بیٹھ گئی۔ جب وہ لڑکی پلنگ پہ بیٹھ گئی تو میں نے اس کے زخموں پہ دوائی لگانی شروع کی۔ دوائی لگانے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ دوائی لگانے کے بعد میں نے پوچھا۔ زلیخا، اس لڑکی نے مختصر جواب دیا۔ کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو، اور یہ زخم؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، مگر ابھی مجھے بھوک لگی ہے۔ زلیخا کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ شاید ریفریجریٹر میں کچھ ہو، میں کہتا ہوا کمرے سے نکل کے کچن کی جانب بڑھا۔ ریفریجریٹر میں تو صرف یہ آدھا برگر ہے، وہ بھی ٹھنڈا ہے۔ میں کمرے میں واپس آئے تو میرے ہاتھ میں آدھا برگر تھا۔ زلیخا نے جلدی سے میرے ہاتھ سے وہ آدھا ٹھنڈا برگر لیا اور کھانے لگی۔ وہ ندیدوں کی طرح اس ٹھنڈے اور سخت برگر پر ٹوٹ پڑی۔ شاید وہ بہت بھوکی تھی۔
ٹھنڈا برگر کھاتے ہوئے زلیخا کا زور کا ٹھسکا لگا تو میں نے فوراً کمرے میں رکھے جگ سے پانی اسے دیا۔ اس کی پیٹھ سلانے لگا۔ تھوڑی دیر میں زلیخا کی سانس بحال ہو گئی اور اطمینان سے برگر کھانے لگی۔ مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے، برگر کھا کے تم بھی یہیں پلنگ پہ سو جانا، میں باہر آنگن میں سو جاؤں گا، میں نے زوردار جوائیں لیتے ہوئے زلیخا سے کہا تو وہ اپنا سر ہلانے لگی کیونکہ اس کے منہ میں برگر بھرا ہوا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو کچھ دیر میں خالی ذہن بستر پہ پڑا رہا۔ پھر بستر سے اٹھ کے میں نے ہاتھ منہ دھویا اور کمرے میں جھانکا تو دیکھا زلیخا بے سست سو رہی تھی۔ سوتے میں اس کے چہرے پہ بڑی معصومیت تھی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ آواز لگا کے زلیخا کو اٹھاؤں، مگر پھر میں نے ارادہ بدل دیا اور زلیخا کو سونے دیا، خود ناشتہ کرنے ہوٹل پر چلا گیا۔ ہر روز میں ہوٹل پر ناشتہ کرتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے میں نے 2 پراٹھے، 1 تلا ہوا انڈا، چائے کا 1 کپ پارسل بنوایا اور گھر آ گیا۔ زلیخا ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے تمام سامان کچن میں رکھا اور خود نہا دھو کے دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ تیار ہونے کے بعد میں نے دوبارہ کمرے میں جھانکا۔ زلیخا اسی طرح بے سست سو رہی تھی۔ میں آہستہ سے مسیری کے قریب گیا اور زلیخا کو غور سے دیکھنے لگا۔ سانسوں کے زیر و بم کے ساتھ زلیخا کا ابھرتا دبتا سینہ میری آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور کندر ہلا کے زلیخا کو اٹھایا۔ میرے ہلانے سے زلیخا نے آنکھیں کھولیں۔ ناشتہ کچن میں رکھا ہے، کھا لینا، میں دفتر جا رہا ہوں، میں نے زلیخا سے کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند تھی۔ میں اپنی بات کہہ کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار دفتر کے کاموں میں میرا جی نہیں لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کے گھر پہنچ جاؤں۔ آج دفتر میں کام بھی زیادہ تھا، لہٰذا آدھے دن کی چھٹی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ آخر خدا کر کے 5 بجے تو میں نے اپنی فائل بند کی اور گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج بازار میں بالکل نیا مال آیا ہے، چل رہا ہے میرے شعر۔ میرے دفتر کے کولیگ اور ہم مزاج دوست انور نے دفتر بند ہونے کے بعد میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں یار، آج مجھے ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ میں نے انور کو جواب دیا تو انور حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات تھوڑا بخار ہو گیا تھا، اس لیے گھر جا کے آرام کروں گا۔ میں نے جلدی سے انور کو وضاحت دی۔ میری وضاحت سے انور مطمئن ہوا یا نہیں میں نہیں جانتا، بس میں جلدی سے دفتر سے نکلا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر آتے ہی میں نے راستے سے کھانا پارسل بنوایا اور گھر کی جانب جلدی قدم اٹھانے لگا۔ گھر کے سامنے پہنچ کے میں نے دروازے کا تالا کھولا۔ دروازے میں اس لیے تالا لگا کے گیا تھا کہ محلے والوں کو شبہ نہ ہو کہ میرے گھر میں ایک لڑکی موجود ہے، لہٰذا گھر کے دروازے کا تالا کھول کے میں گھر میں داخل ہوا اور پلٹ کے کنڈی لگا دی اور گھر کے اندر کی جانب چل دیا۔ گھر کے اندر پہنچ کے میں ٹھٹک گیا، یہ میرا گھر ہے؟ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑا کے دیکھا۔ گھر کا آنگن نکھرا صاف ستھرا دھلا ہوا تھا۔ میلے کپڑے بھی دھل کر رسی پہ سوکھنے کے لیے لٹکے رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کمرہ بھی صاف ستھرا ہے، مسیری پہ صاف چادر بچھی ہوئی ہے، زلیخا مسیری پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کے جلدی سے کھڑی ہو گئی اور مجھے سلام کیا۔ تم نے گھر کی صفائی کیوں کی؟ میں نے کھانے کا پارسل زلیخا کو دیتے ہوئے کہا۔ کیونکہ آپ کو برا لگا۔ کیوں آپ کو برا لگا؟ زلیخا نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ نہیں، میں نے جلدی سے تردید کی۔ اچھا لگ رہا ہے، بلکہ برسوں بعد مجھے اپنا مکان گھر جیسا لگا، کچھ اپنا سا۔ اماں بھی کو انتقال کے بعد سے تو اس گھر میں جھاڑو بھی نہیں دی گئی۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم زخمی تھیں، کیونکہ فالتو میں اتنی محنت کی۔ میں نے جلدی سے زلیخا کو وضاحت دی تو وہ اپنا سر ہلانے لگی۔ ایسے بھی کوئی زخم نہیں ہے، چند خراشیں ہی تھیں، زلیخا نے جواب دیا اور میرے ہاتھ سے کھانے کا پارسل لے کے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ہم دونوں ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران زلیخا نے اپنی کہانی سنائی۔ کہانی وہی تھی جو تقریباً اس طرح کی لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ زلیخا گاؤں میں غیر برادری کے لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں چھپ کے ملتے رہے، لیکن آخر کب تک ایک دن ان کے پیار کے بارے میں ان کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا۔
زلیخا پہ پابندی لگا دی گئی، اس کی شادی برادری میں طے کر دی گئی۔ زلیخا نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا مگر کسی نے اس کی احتجاج پہ کان نہ دھرا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی سے ایک دن پہلے زلیخا اور اس کا پریمی گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے اور شہر آ گئے۔ گھر سے بھاگتے ہوئے زلیخا اپنے ساتھ کافی پیسہ اور زیور بھی لے کے آئی تھی۔ جب تک پیسہ اور زیور باقی رہا وہ لڑکا زلیخا کے ناز اٹھاتا رہا۔ پھر جب پیسہ ختم ہو گیا تو زلیخا کو ایک کوٹھے والی نائکا کے ہاتھ بیچ کے بھاگ گیا۔ 3 سال تک زلیخا کوٹھے پہ مردوں کا پہلو گرم کرتی رہی۔ آخر ایک روز اسے موقع مل گیا اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور جو پہلی ٹرین اسے نظر آئی اس میں بیٹھ کے اس شہر آ گئی۔ مگر اکیلی عورت کے لیے ہمارے معاشرے میں ہر طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں۔ وہ لاچار بھوکی پیاسی سب سے بچتی ہوئی میرے گھر کی دہلیز پہ تھک کے پڑی تھی۔ زلیخا کی کہانی سن کے مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ گھر میں رہنے کے بدلے زلیخا میرے گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ گھر کی صفائی کے ساتھ اب وہ کھانا بھی پکانے لگی اور مجھے ہوٹل کے تیز مرچوں والے کھانے سے نجات مل گئی۔ ایک رات جب میں آنگن میں مچھردانی لگائے سو رہا تھا اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے اوپر پانی ڈالا ہو۔ میں بوکھلا کے اٹھ بیٹھا تو دیکھا تیز بارش ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے چارپائی سے نیچے اترا، اپنا بستر لپیٹ کے اٹھا اور سیدھا کمرے میں داخل ہو گیا۔ بارش کی تیز آواز سے زلیخا بھی اٹھ گئی تھی۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، بستر بھی گیلا ہو گیا۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کے بستر ایک جانب رکھا اور زلیخا کو مخاطب کیا، آپ تو گیلے ہو گئے ہیں، جلدی سے سر پوچھ لیجیے ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زلیخا نے تولیہ مجھے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے تولیے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو تولیہ اپنی جانب کھینچا۔ تولیہ زلیخا نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا، لہٰذا میرا تولیہ کھینچنے پہ زلیخا کو زور کا جھٹکا لگا اور میرے سینے سے آ لگی اور میں بھی اس اچانک لگنے والے جھٹکے کے لیے تیار نہ تھا، لہٰذا زلیخا کو ساتھ لیتے ہوئے مسیری پہ گر پڑا۔ زلیخا میرے اوپر تھی، اس کے بدن کی دھیمی دھیمی آگ مجھے جلانے لگی۔ آسمان پہ بادل گرج رہے تھے اور کمرے میں ہم دونوں کے بدن دہک رہے تھے۔ میری سانس بے ترتیب ہو رہی تھی، زلیخا بھی تیز تیز سانس چل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا تو زلیخا کی آنکھوں میں دعوت تھی۔ میں نے تولیہ مسیری کے سرانے اچھالا اور زلیخا کو اپنی باہوں میں لے لیا اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ ہم دونوں پر مدہوشی طاری تھی۔ پھر طوفان گزر گیا اور آسمان بھی پرسکون ہو گیا، ہم دونوں کے اندر کا طوفان بھی تھم گیا۔ اس رات کے بعد ہم دونوں کمرے میں ایک ساتھ مسیری پہ سونے لگے۔ پھر جب مجھے تنخواہ ملی تو میں گھر میں راشن ڈلوانے کے علاوہ میں نے زلیخا کو کافی شاپنگ بھی کروائی۔ ہم دونوں ہر روز شام کو گھومنے جاتے۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کئی فلمیں بھی دیکھیں۔ زلیخا آنے کے بعد میری زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ پھر ایک شام میں دفتر سے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ زلیخا محلے کی ایک خاتون سے بات کر رہی تھی۔ زلیخا کے ہاتھ سبزی کی ٹوکری سے، شاید وہ مارکیٹ سے سبزی وغیرہ خرید کے لائی تھی۔ میں تیکھی نظروں سے زلیخا کو گھورتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے پیچھے پیچھے زلیخا بھی کمرے میں داخل ہوئی اور سبزی کی ٹوکری کچن میں رکھ کے کمرے میں آئی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے تیکھے لہجے میں زلیخا سے پوچھا۔ وہ گھر کے آگے ہیں، کل ان کے گھر نیاز ہے، اس کی دعوت دے رہی تھی۔ زلیخا اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھتے ہوئے بولی۔ بڑے تعلقات بڑھا لیے ہیں محلے والوں سے، میرا موڈ بدستور خراب تھا۔ یہاں رہنے میں ہیں تو محلے والوں سے سلام دعا تو کرنی پڑتی ہے۔ زلیخا نے اطمینان سے جواب دیا۔ محلے والوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کس حیثیت سے رہتی ہو؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالوں کو بزمیان پہ لاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھا تھا، زلیخا اطمینان سے جواب دے رہی تھی۔ پھر کیا جواب دیا تم نے؟ میری پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ میں نے کہہ دیا میں آپ کی بیوی ہوں، زلیخا اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ زلیخا کا جواب سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ بیوی؟ میں نے ایک زوردار تماچا زلیخا کے گال پہ مارا۔ میرے تماچے کی وجہ سے زلیخا فرش پہ گر پڑی۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کی کمر پہ لات رسید کی، پھر اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالی اور فرش پہ پڑی زلیخا پہ برساتے ہوئے چیخنے لگا، ذلیل عورت، تو میری بیوی ہے؟ بیوی ایسی ہوتی ہے؟ تیرے ساتھ احسان کر دیا
تو تو پھیل ہی گئی، اپنے آپ کو اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی۔ میں مسلسل زلیخا پہ بیلٹ برسا رہا تھا، ساتھ میں ہی میری زبان شعلے اگل رہی تھی۔ کمینی 2 ٹکے کی عورت، تیرے ساتھ 2-4 راتیں کیا میں نے گزار لیں، تو میری بیوی ہو گئی۔ ذلیل عورت، بیوی ایسی ہوتی ہے کیا؟ میری بات سن کر زلیخا طیش میں کھڑی ہو گئی اور اس نے ہاتھ بڑھا کے میرا بیلٹ والا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر پھنکار کے بولی، پھر بتا کیسی ہوتی ہے بیوی؟ اور کس حق سے تو میرے ساتھ راتیں گزارتا ہے؟ کیا حق ہے تجھے جو تو میرے کھانے اور میرے سلیقے کی تعریف کرتا ہے؟ کیوں مجھے شاپنگ کرواتا ہے؟ اور زلیخا نے اپنے زخمی ہونٹوں سے بہتے لہو کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے پونچھا اور زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور آج آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا کر مجھے بیوی ہونے کا حق بھی دے دیا۔ زلیخا کی بات سن کے بیلٹ میرے ہاتھ سے گر پڑی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔